ویلکم بیک. ایران کی اپنی جو حکومت ہے, ان کی جو ریاست ہے, اس میں کیا اختلافات ہیں اور وہ کس طرح ابھر کر سامنے آ رہے ہیں اس موقع پر. 17 اپریل کو وزیر خارجہ اراغچی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھل گئی ہے. ٹھیک ہے, اور پوری دنیا میں جشن منایا گیا اس بات کا. لیکن تسنیم نیوز ایجنسی جو ہے ایران کی, وہاں پر جشن نہیں بنایا جا رہا تھا, وہاں پر تنقید کی جا رہی تھی. اب میں تسنیم نیوز ایجنسی کا نام کیوں لے رہا ہوں, کیونکہ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ فارس نیوز ایجنسی ہو, ارنا ہو, پریس ٹی وی ہو, تسنیم ہے تو ساری ایران کی نیوز ایجنسی, یہ سب ایک ہی لائن پر چلیں گے اور ایک ہی بات کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی, تو فارس نیوز ایجنسی اور ارنا جو ہیں ان کو آپ سمجھ لیں کہ جو روایتی قیادت ہے ایران کی, صدر پزشکین ایٹسیٹرا, وہ ان کی ترجمانی زیادہ کرتے ہیں. تسنیم نیوز ایجنسی جو ہے وہ زیادہ ترجمانی کرتے ہیں کہ ان کی پاسداران انقلاب کی. تو یہ جو ٹویٹ ہے, اور بہت لوگوں نے اس کو نوٹس نہیں کیا لیکن ہے انتہائی اہم میری نظر میں, اس میں کیا کہا جاتا ہے. اچھا, ٹویٹ فارسی میں تھی تو میں اب انگریزی کا ترجمہ کی بنیاد پر ہی اس کی بات کر سکتا ہوں. بیڈ اینڈ انکمپلیٹ ٹویٹ بائی اراغچی. یار یہ سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہاں پر. اس نے کہا اس سے بڑی ایمبیگوٹی ہوئی ہے. آپ نے کچھ منٹ پہلے ایک ٹویٹ کی تھی کہ لیبنان کی جنگ بندی کے بعد ایک دم آبنائے ہرمز کھل جائے گی. اس نے کہا کہ آپ نے نہ اس کو ایکسپلین کیا ہے, نہ ہی آپ نے اس میں جو کنڈیشنز ہیں وہ آپ نے لسٹ کیے ہیں. And this has led to a great deal of criticism. اچھا, کسی کا نام نہیں کیا کہ کون کرٹیسائز کر رہا ہے, لیکن میسج یہاں پر کلیئر ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سب سے پہلی بات جو آپ کو یہ کرنی چاہیے تھی کہ یہ کمپلیٹلی ایران کی جو افواج ہے, مسلح افواج کے ماتحت یہ فیصلہ ہے, اور کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ کوئی اپنا ہرمز کی جو اوپننگ کی آپ نے بات کی ہے, یہ, اور میں کوٹ کر رہا ہوں, نل اینڈ وائڈ ہے. کہ آپ نے یہ ٹویٹ کر دی اور آپ نے کوئی اس میں زیادہ ایکسپلینیشن نہیں کی, تو فارن منسٹری کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے, یا تو جو سیکریٹریٹ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے ابھی, ان کو پھر اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. اب اس سے آپ کو کلیئرلی مطلب ہے کہ دس از آلموسٹ اے تھریٹ ٹو اراغچی. فائنلی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو منسٹری ہے ان کو تھوڑا سا سنبھل کر کام کرنا چاہیے, کیونکہ اگرچہ آپ ٹویٹ انگریزی میں کر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف باہر کے آفیشلز اس کو پڑھ رہے ہیں, جس کو اگر ہم ٹرانسلیشن کو ٹرانسلیٹ کریں یہاں پر بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ سر ہماری بھی نظر آپ پر ہے. اوکے, تو پہلے تو یہ ہوتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی ہم جو ایرانی عوام ہے وہ سب متحد ہیں, اور اگر کسی نے اس یونٹی کو توڑنے کی کوشش کی تو پھر یہ ایک پولیٹیکل سن ہوگا, یہ ایک سیاسی گناہ ہوگا. یہ تسنیم نیوز ایجنسی یعنی IRGC کے الفاظ ہیں. اچھا, پھر دوسری سائڈ پر اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیں ہارڈ لائنرز. دوسری سائڈ کی جو ٹیم ہے اس کو میں ماڈریٹ نہیں کہوں گا, میں اس کو کہوں گا حقیقت پسند یا پریگمیٹسٹ اسکول. تو کلیباف صاحب اس ٹویٹ کے 2 دن بعد کلیباف صاحب کا ایک انٹرویو آتا ہے. اگین انٹرویو فارسی میں ہے تو بڑا کلیئر ہے کہ وہ کس کو یہاں پر جواب دے رہے ہیں. کلیباف صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی ہم امریکہ سے فوجی قوت میں, ملٹری پاور میں ہم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں. یہ بیسک میتھمیٹکس ہے. ان کے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں, ان کے پاس اکوپمنٹ بھی زیادہ ہے, اور ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں. اگرچہ یہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے دنیا بھر کے ممالک کو لوٹا ہے, یہ بھی انہوں نے کہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جو زائنسٹ رجیم ہے اسرائیل, اٹ از دا سرونٹ اینڈ این ایجنٹ آف دا US, اور ان کے پاس بھی بہت پاور ہے. اور کبھی کبھی ہماری جو پیاری عوام ہے اور ہمارے پیارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو تباہ کر دیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, یہ کلیباف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کسی کو تباہ نہیں کیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی, اور کچھ میں اپنی میڈیا سے بھی سنتا ہوں, کچھ ہم اپنے شہریوں سے بھی سنتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا ہے تو اب ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, ہمیں سیز فائر نہیں کرنی چاہیے, ہمیں نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں مکمل طور پر ونس اینڈ فار آل ان کو اس خطے سے نکال دینا چاہیے. یہ کہنا
कलीब से का मतलब ये है, उन्होंने कहा कि जी अमेरिका दुश्मन के पास पैसे बहुत हैं, वसाइल बहुत हैं, उन्होंने गलतियां की हैं, हमने गलतियां नहीं की। मतलब कि दिस इज अ वार्निंग कि प्रैक्टिकल हो जाए, हम आप अपने प्रोपेगेंडा या अपने बयानात पर इतना यकीन ना डालें। एंड आई थिंक दैट दिस पॉइंट्स टू एन इंटरेस्टिंग डिवाइड जो इस वक्त हमें ईरान के पावर स्ट्रक्चर्स में नज़र आ रही है। किस हद तक ये डिवाइड इन मज़ाकरात पर, इस जंग बंदी पर असरअंदाज हो सकता, वक्फा लेते हैं और फिर इस पर बात करेंगे।